بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چونٹی سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی کہاں سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 5 کی تفسیر، جو سلسلہ پچھلی دفعہ ٹوٹا تھا جہاں سے، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیٰ کہ اگر حد قذف جاری ہونے سے پہلے مقذوف کے خلاف کسی جرم زنا کی شہادت قائم ہو جائے تب بھی قاذف چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص پاک دامن نہ رہا جس پر اس نے الزام لگایا تھا، مگر ان پانچوں صورتوں میں حد نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجنون یا بچے یا کافر یا غلام یا غیر عفیف آدمی پر بلا ثبوت الزام زنا لگا دینے والا مستحق تعزیر بھی نہیں ہے۔ اب وہ شرطیں لیجئے جو خود فعل قذف میں پائی جانی چاہیے۔ ایک، الزام کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز قذف بنا سکتی ہے، یا تو قاذف نے مقذوف پر ایسی وطی کا الزام لگایا ہو جو اگر شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو مقذوف پر حد واجب ہو جائے، یا پھر اس نے مقذوف کو ولد الالزام قرار دیا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں الزام صاف اور صریح ہونا چاہیے۔ کنایات کا اعتبار نہیں ہے جن سے زنا یا طعن فی النسب مراد ہونے کا انحصار قاذف کی نیت پر ہے۔ مثلا کسی کو فاسق، فاجر، بدکار، بد چلن وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یا کسی عورت کو رنڈی، کسبن یا چھنال کہنا، یا کسی سید کو پٹھان کہہ دینا کنایا ہے جس سے صریح قذف الالزام آتا ہے۔ اسی طرح جو الفاظ محض گالی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مثلا حرامی یا حرام زادہ وغیرہ، ان کو بھی صریح قذف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ البتہ تعریض کے معاملے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی قذف ہے یا نہیں۔ مثلا کہنے والا کسی کو مخاطب کر کے یوں کہے کہ ہاں مگر میں تو زانی نہیں ہوں، یا میری ماں نے تو زنا کرا کے مجھے نہیں جنا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعریض جس سے صاف سمجھ میں آ جائے کہ قائل کی مراد مخاطب کو زانی یا ولد الزنا قرار دینا ہے، قذف ہے جس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام شافعی، سفیان ثوری، ابن شبرمہ اور حسن بن صالح اس بات کے قائل ہیں کہ تعریض میں بہرحال شک کی گنجائش ہے اور شک کے ساتھ حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ امام احمد اور اسحاق بن راہیہ کہتے ہیں کہ تعریض اگر لڑائی جھگڑے میں ہو تو قذف ہے اور ہنسی مذاق میں ہو تو قذف نہیں ہے۔ خلفاء میں سے حضرت عمر اور حضرت علی نے تعریض پر حد جاری کی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دو آدمیوں کے درمیان گالم گلوچ ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، نہ میرا باپ زانی تھا نہ میری ماں زانیہ تھی۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا، آپ نے حاضرین سے پوچھا، آپ لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا، اس نے اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے، اس کے ماں باپ پر تو حملہ نہیں کیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا، اس کے لیے اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے کے لیے کیا یہی الفاظ رہ گئے تھے؟ ان خاص الفاظ کو اس موقع پر استعمال کرنے سے صاف مراد یہی ہے کہ اس کے ماں باپ زانی تھے۔ حضرت عمر نے دوسرے گروہ سے اتفاق کیا اور حد جاری کر دی۔ جساس جلد 3 صفحہ نمبر 330۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کسی پر عمل قوم لوط کے ارتکاب کا الزام لگانا قذف ہے یا نہیں۔
امام ابو حنیفہ اس کو قذف نہیں مانتے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک اور امام شافعی اسے قذف قرار دیتے ہیں اور حد کا حکم لگاتے ہیں۔ نمبر 5، جرم قذف قابل دست اندازی سرکار یعنی کوگنیزیبل آفینس ہے یا نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ یہ حق اللہ ہے، اس لیے قاذف پر بہرحال حد جاری کی جائے گی، خواہ مقذوف مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ اس معنی میں تو حق اللہ ضرور ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کرنا واجب ہے، لیکن اس پر مقدمہ چلانا مقذوف کے مطالبے پر موقوف ہے، اور اس لحاظ سے یہ حق آدمی ہے۔ یہی رائے امام شافعی اور امام اوزاعی کی بھی ہے۔ امام مالک کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، اگر حاکم کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جائے تو یہ جرم قابل دست اندازی سرکار ہے، ورنہ اس پر کارروائی کرنا مقذوف کے مطالبے پر منحصر ہے۔ نمبر 6، جرم قذف بالمقابل راضی نامہ یعنی کمپاؤنڈیبل آفینس نہیں ہے۔ مقذوف عدالت میں دعویٰ لے کر نہ آئے تو یہ دوسری بات ہے، لیکن عدالت میں معاملہ آ جانے کے بعد قاذف کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے، اور ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی۔ نہ عدالت اس کو معاف کر سکتی ہے اور نہ خود مقذوف، نہ کسی مالی تاوان پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، نہ توبہ کر کے یا معافی مانگ کر وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ حدود کو آپس ہی میں معاف کر دو، مگر جس حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا وہ پھر واجب ہو گئی۔ نمبر 7، حنفیہ کے نزدیک حد قذف کا مطالبہ یا تو خود مقذوف کر سکتا ہے یا پھر وہ جس کے نسب پر اس سے حرف آتا ہو اور مطالبہ کرنے کے لیے خود مقذوف موجود نہ ہو، مثلا باپ، ماں، اولاد اور اولاد کی اولاد۔ مگر امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ حق قابل توریث ہے، مقذوف مر جائے تو اس کا ہر شرعی وارث حد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ عجیب بات ہے کہ امام شافعی بیوی اور شوہر کو اس سے مستثنی قرار دیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے اور بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا، حالانکہ یہ دونوں ہی دلیلیں کمزور ہیں۔ مطالبہ حد کو قابل توریث ماننے کے بعد یہ کہنا کہ یہ حق بیوی اور شوہر کو اس لیے نہیں پہنچتا کہ موت کے ساتھ رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے، خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو اس کا وارث قرار دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ زوجین میں سے کسی ایک پر الزام آنے سے دوسرے کے نسب پر کوئی حرف نہیں آتا، تو یہ شوہر کے معاملے میں چاہے صحیح ہو مگر بیوی کے معاملے میں تو قطعی غلط ہے۔ جس کی بیوی پر الزام رکھا جائے اس کی تو پوری اولاد کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ بری یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ حد قذف صرف نسب پر حرف آنے کی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے، نسب کے ساتھ عزت پر حرف آنا بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے، اور ایک شریف مرد یا عورت کے لیے یہ کچھ کم بے عزتی نہیں ہے کہ اس کی بیوی یا اس کے شوہر کو بدکار قرار دیا جائے۔ لہٰذا اگر حد قذف کا مطالبہ قابل توریث ہو تو زوجین کو اس سے مستثنی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ نمبر 8، یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ ایک شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے، جو چیز اسے حد سے بچا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 4 گواہ ایسے لائے جو عدالت میں یہ شہادت دیں انہوں نے مقذوف کو فلاں مرد یا عورت کے ساتھ بالفعل زنا کرتے دیکھا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ چاروں گواہ بیک وقت عدالت میں آنے چاہیے اور انہیں بیک وقت شہادت دینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک کے بعد دیگرے آئیں تو ان میں سے ہر ایک قاذف ہوتا چلا جائے گا اور اس کے لیے پھر 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ایک کمزور بات ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی اور عثمان البتی نے کہی ہے کہ گواہوں کے بیک وقت آنے اور یک کے بعد دیگر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے مقدمات کی طرح گواہ ایک کے بعد ایک آئے اور شہادت دے۔ حنفیہ کے نزدیک ان گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اگر قذف 4 فاسق گواہ بھی لے آئے تو وہ حد قذف سے بچ جائے گا اور ساتھ ہی مقذوف بھی حد زنا سے محفوظ رہے گا، لیکن گواہ عادل نہیں ہے۔ البتہ کافر یا اندھے یا غلام یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ گواہ پیش کر کے قاذف سزا سے نہیں بچ سکتا۔
مگر امام شافعی کہتے ہیں کہ قاذف اگر فاسق گواہ پیش کرے تو وہ اور اس کے گواہ سب حد کے مستحق ہوں گے، اور یہی رائے امام مالک کی بھی ہے۔ اس معاملے میں حنفیہ کا مسلک ہی اقرب الصواب معلوم ہوتا ہے۔ گواہ اگر عادل ہوں تو قاذف جرم قذف سے بری ہو جائے گا اور مقذوف پر جرم زنا ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر گواہ عادل نہ ہوں تو قاذف کا قذف اور مقذوف کا فعل زنا اور گواہوں کا صدق و کذب ساری ہی چیزیں مشکوک قرار پائیں گی، اور شک کے بنا پر کسی کو بھی حد کا مستوجب قرار نہ دیا جا سکے گا۔ آج تک کے لیے بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کی تفسیر ابھی تفصیل طلب ہے، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔